بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سبق نمبر 2 کا دوسرا لیکچر ہے، اور اس لیکچر میں آج ہم نعت، اس کی تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں آج ہم کون کون سے SLOs کو حل کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا SLO ہے، اس میں معرفہ کی مختلف قسموں کو جملوں میں شناخت کر سکے، گفتگو یا تقریر، ہدایات یا اعلانات سن کر ان کا تجزیہ کر کے اہم باتوں پر توجہ دے سکے اور مطلوبہ عمل کر سکے۔ تو یہ تھے آج کے سبق کے حاصلات تعلم۔ تو بچوں چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور آپ کو سب سے پہلے تو نعت کی تعریف آتی ہوگی کہ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو آپ جیسے ہی یہ نظم سنیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ نعت ہے، اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پیاری صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے۔ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا کہ نعت کی تعریف یہاں بھی لکھی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایسی نظم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو نعت کہلاتی ہے۔ اور اس نعت کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو چلتے ہیں نعت کی طرف اور نعت کے شعر پڑھتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں، اور آخر میں آپ کو ہم تھوڑا سا ہوم ورک بھی اس نعت کے بارے میں دیں گے۔ تو چلتے ہیں نعت کی طرف۔ آپ نے نعت کو غور سے سننا ہے، اور جو شعر میں پڑھوں گا پیارے بچوں آپ نے وہاں پر انگلی رکھنی ہے، اور جو لفظ پڑھا جا رہا ہے وہ آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے تاکہ ہمارا تلفظ بھی درست ہو۔ تو چلیں نعت شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ دیکھیں اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کتنے پیارے انداز سے بیان کی گئی ہے، اور پہلے شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس نام سے مشہور تھے؟ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ ٹھیک ہے، اسی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے۔ اور وہ کیسے رحمت تھے؟ مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ مرادیں مطلب خواہشیں، غریبوں کی بر لانے والا۔ بر لانے والا مطلب پوری کرنے والا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ مصیبت میں غیروں کے بھی کام آتے تھے۔ غیر مطلب وہ لوگ جن کو آپ نہیں جانتے، جو آپ کے اپنے نہ ہو، اور جب آپ کے اپنوں پر مصیبت آئے آپ ان کی تو مدد کرتے ہیں نا، لیکن اصل کمال یہ ہے پیارے بچوں کہ آپ جب غیروں پر اور ان لوگوں پر بھی کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی، دکھ یا تکلیف آ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح غیروں کے بھی کام آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اپنے لوگوں کے کام آئیں اور غیروں کے کام نہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی اور یہ کمال تھا کہ وہ مصیبت میں غیر لوگوں کے بھی کام آتے تھے۔ اور اگلی صفت کیا ہے؟ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے لوگوں کا نہیں بلکہ پرائے لوگوں کا، وہ لوگ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی غم کھانے والے تھے۔ غم کھانے والے کا مطلب کیا ہے؟ غم بانٹنے والا، غم ختم کرنے والا، غم بانٹنے والا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت۔ اور پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ
کہ ہم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ ہمدردی آ جائے، وہ شفقت اور محبت آ جائے کہ ہم صرف اپنے لوگوں کی نہیں بلکہ پرائے لوگوں کی بھی مصیبت میں مدد کریں گے نا؟ شاباش۔ اب چلتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مأوا، غلاموں کا والی، یتیموں کا مولا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ایک شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات کو بیان کیا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ فقیروں کا ملجا۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ غریب آدمی جس کے پاس پیسہ، مال، دولت اور شہرت نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان فقیروں کے کیا تھے؟ ملجا۔ ملجا کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں لوگ پناہ حاصل کرتے ہیں، پناہ حاصل کرتے ہیں، حفاظت سے رہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ملجا۔ اور ضعیفوں کا مأوا، ضعیف کی جمع ہے ضعیفوں، تو ضعیفوں کا مأوا، مأوا کہتے ہیں ٹھکانہ، یعنی کمزور لوگ۔ ضعیف کا مطلب ہے کمزور لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں اور کمزور لوگوں کے کیا تھے؟ پناہ گاہ تھے، جہاں پر لوگ پناہ گزین ہوتے تھے اور لوگ وہاں جا کر ٹھکانہ ہوتا تھا ان کا۔ غلاموں کا والی، غلاموں یہ جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے غلام، جو کسی کا قیدی ہو اور اس کا کوئی آقا اور مولا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کا والی، غلاموں کی مدد کرنے والا، غلاموں کا دوست، کمزور لوگوں کا دوست، اور یتیموں کا مأوا۔ یتیموں یہ ہے جمع جس کی واحد آتی ہے یتیم، یتیم، ٹھیک ہے؟ یتیموں کا مولا۔ اور یتیم کسے کہتے ہیں پیارے بچوں؟ ہاں، اس بچے کو کہتے ہیں جس کے والدین بچپن میں فوت ہو جائیں۔ اور آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے؟ یتیم تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اور آپ کی والدہ بھی آپ کے بچپن میں وفات پا چکی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے یتیموں کا احساس تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو شاعر نے بیان کی ہے وہ ہے یتیموں کا مولا، یعنی یتیموں کا دوست۔ کتنی پیاری۔ اور اگلا شعر کی طرف آئیں۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا۔ سبحان اللہ، 2 صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیان کی ہیں، آپ کی اخلاقی خصوصیات اور بیان کی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ خطا کار سے درگزر کرنے والا۔ خطا کار یعنی وہ آدمی جس سے خطا ہو جائے، خطا مطلب غلطی ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والے کو درگزر کرتے تھے۔ درگزر کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاں، معاف کرتے تھے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا۔ مفاسد یہ جمع ہے اور اس کا مطلب ہے برائی۔ مفاسد کا مطلب کیا ہے؟ برائی کا زیر و زبر کرنے والا۔ زیر و زبر کہتے ہیں اس کو جڑ سے ختم کرنا، اس چیز کو ہٹا دینا، اس کو ہٹا دینا اور ختم کر دینا، اسے کہتے ہیں دوسری صفت مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کا جڑ سے خاتمہ کر دیا اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ یہ ہے مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو ختم کیا، برائی کو ختم کیا، اور جتنے بھی اخلاقی برائیاں اس معاشرے میں عرب میں موجود تھیں، لوگ غریبوں پہ ظلم کرتے تھے، یتیموں پہ ظلم کرتے تھے، غلاموں کے حقوق نہیں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مفاسد کو زیر و زبر کر لیا، یعنی ختم کر لیا۔ اب اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ یہ شعر نہیں، اچھا بچوں، شیر و شکر کرنے والا، یہ پہلا لفظ ہے بد اندیش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شعر میں 2 صفات اور بیان کی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ بد اندیش کسے کہتے ہیں؟ وہ آدمی جو لوگوں کا برا چاہے، بری نیت کرے دوسروں کے بارے میں، دوسروں کو نقصان دینا چاہے، ان کے بارے میں غلط گمان رکھے، ان کے بارے میں غلط
سوچ رکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے ان کو بھی متاثر کیا اور ان بد اندیش لوگوں میں بھی ان کے دلوں میں بھی اپنا گھر کیا اور ان لوگوں کے دلوں کو بھی نرم کیا اور ان کو اسلام کی طرف لے کے آئے. اور پھر کیا ہوا؟ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، وہ قبائل جو آپس میں دشمنی کرتے تھے اور ایک دوسرے سے لڑائیاں اور جنگیں کرتے تھے اور بات بات پر ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کو شیر و شکر کر دیا. بالکل آپس میں وہ مل گئے اور آپس میں محبت سے اور بھائی چارے سے رہنے لگے. قبائل یہ جمع ہے کس کی؟ قبیلہ. قبیلہ. ٹھیک ہو گیا. اگلا شعر دیکھتے ہیں. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. بہت پیارا اور بہت مشہور شعر ہے یہ. اتر کر حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وحی کہاں ملی تھی؟ جی کون بتائے گا؟ ہاں، غار حرا. غار حرا. تو شاعر کا اشارہ اسی واقعے کی طرف ہے کہ اتر کر حرا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں پہلی وحی اور نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قرآن لے کر آئے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا. سوئے قوم آیا مطلب قوم کی طرف آیا. سوئے قوم کا مطلب قوم کی طرف. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا یعنی حرا، غار حرا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن لے کر سوئے قوم آیا، قوم کی طرف آیا. اور اپنے ساتھ کیا لایا؟ اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. نسخہ کیمیا، اس سے مراد کیا ہے بچوں؟ قرآن پاک. ایک ایسا نسخہ لے کے آیا جس نے لوگوں کو دنیا میں ایک امن کا اور اسلام کو ایک امن کا مذہب بنا کر پوری دنیا میں پھیلا دیا اور عرب میں جتنی بھی برائیاں تھیں سب کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. اگلا شعر دیکھیں. مسے خام کو جس نے کندن بنایا. مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر محنت کی اور لوگوں سے برائیاں ختم کر کے ان کو صحابہ کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا. وہ لوگ جو بات بات پر قتل و غارت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کی اور محنت کر کے ان کو ایک امن پسند اور ایک برائیوں سے دور رہنے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والا مسلمان بنا دیا. اس کی طرف شاعر نے اشارہ کیا کیا؟ مسے خام کو، ایک عام سی دھات، سستی سی دھات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندن بنا دیا. کیا بنا دیا؟ کندن. آپ نے دیکھا کہ جب ایک لوہار ایک لوہے کو بھٹی میں ڈالتا ہے تو وہ اس پہ سے میل ہٹ کے وہ ایک کندن بن جاتا ہے، ایک قیمتی دھات بن جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سستی چیز پر محنت کی اور اس کو مہنگا بنا دیا، کندن بنا دیا اور بروں کو اچھوں سے الگ کر کے دکھا دیا. جو اسلام لائے وہ لوگ اچھے ہو گئے اور جو اسلام نہیں لے کے آئے وہ لوگ کیا ہو گئے؟ کھوٹے ہو گئے، برے ہو گئے، غیر مسلم ہو گئے. تو کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو الگ کر دیا، اچھائی کو الگ کر دیا، اچھے لوگوں کو الگ کر دیا، برے لوگوں کو الگ کر دیا، ظلم کو الگ کر دیا، رحم کو الگ کر دیا. تو اس کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. اور اگلا شعر بہت پیارا شعر ہے. عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا. عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. یعنی وہ عرب جس پر قرنوں سے، قرنا مطلب زمانوں سے، زمانوں سے یا کئی مدت سے جہل چھایا ہوا تھا. جہل مطلب جہالت، جہل مطلب جہالت. تو عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب کی قسمت ہی کیا کر دی؟ پلٹ دی، اس کی کایا ہی پلٹ دی اور ان کا نصیب ہی بدل دیا، اور ان لوگوں کو جہالت سے نکال کر اسلام اور علم کی روشنی میں ان کو لے آئے اور ان کو اتنا مضبوط کیا، اور وہ لوگ اتنے مضبوط ہو گئے اور اسلام کا پیغام لے کے پوری دنیا میں اس طرح پھیلے کہ پھر کیا ہوا؟ رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو اتنا مضبوط کر دیا کہ پھر ان کو کسی موجے بلا کا مطلب ہے کسی طوفان کا خطرہ نہ رہا، اور وہ اسلام کی کشتی ایسی مضبوط کشتی بنی کہ آج 1400 سال بھی اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور پوری دنیا کا نظام بدل دیا اور ہواؤں کا رخ بھی بدل دیا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اور وہ مسلمان جو پہلے کمزور تھے، جن پر ظلم ہو رہے تھے، جن کو مکہ سے نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر ان کو اتنا مضبوط کیا کہ وہ لوگ پوری دنیا پر ایک حکمران اور ایک فاتح بن کر پوری دنیا میں وہ پھیل گئے۔ تو بچوں، یہ تھی آج آپ کی تشریح اور نعت، اور مولانا الطاف حسین حالی صاحب کی بہت معروف اور بہت مشہور نعت جو ہم نے پڑھی، اور ہم نے کوشش کی کہ ان اشعار کا مطلب اور مفہوم اور تشریح بھی سمجھیں۔ ہاں، گھر کا کام آپ کو ضرور دینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے بچوں کہ اس نعت کو اپنی کتاب میں کھولنا ہے، اور اس میں معرفہ اور اس سے نکرہ کی تعریف تو ہم نے پڑھ لی ہے نا، آپ نے اس میں ان کو نشان بھی لگانا ہے۔ لگائیں گے؟ شاباش۔ اب آتے ہیں پیارے بچوں مشکل الفاظ کے معنی کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون سے مشکل یا نئے الفاظ تھے، اور ان کا تلفظ بھی سیکھتے ہیں تاکہ ہم آئندہ درست تلفظ کے ساتھ الفاظ کو ادا کریں۔ پہلا لفظ ہے لقب۔ لقب کا معنی ہے صفاتی نام، یعنی وہ نام جس سے ایک آدمی مشہور ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے برلانا، اس کا معنی ہے پوری کرنا۔ اگلا لفظ ہے غم کھانا، اس کا معنی دکھ درد محسوس کرنا۔ مراد برلانا معنی ہے خواہش پوری کرنا۔ ملجا، اس کا معنی ہے ٹھکانہ۔ سوئے قوم، سوئے قوم نہیں ہے، یہ ہے سوئے قوم، ٹھیک ہے، قوم کی طرف۔ نسخہ کیمیا، یعنی ایسا نسخہ جس میں حکمت کی باتیں ہوں، اور مراد کیا ہے اس سے؟ قرآن پاک۔ مفاسد، اس کا مطلب ہے خرابیاں یا برائیاں۔ مأوا، اس کا مطلب ہے مددگار یا ٹھکانہ۔ قرنوں، اس کا مطلب ہے زمانہ، صدیاں۔ بد اندیش، برا سوچنے والا۔ بیڑا، بیڑا نہیں پڑھنا اس کو، کشتی یا جہاز، جو وہ کشتی یا وہ جہاز جو پانی میں چلتا ہے۔ موجے بلا، تیز طوفانی لہر، یعنی جب طوفان آتا ہے تو لہریں اٹھتی ہیں نا اونچی اونچی۔ مسے خام، ناقص دھات۔ کایا، حالت۔ یہ تھے مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ اب آپ کو گھر کا کام دینا ہے پیارے بچوں، اور بہت بہت آسان ہے، اور آپ کے لیے تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ در ذیل اشعار کی تشریح کریں اور خط کشیدہ الفاظ کی وضاحت کریں۔ تو بچوں آپ نے ان اشعار کی تشریح کرنی ہے، خود سے کرنی ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ آپ اس تشریح کو سن لیں جو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے پڑھی ہے، لیکن وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور ان اشعار کو غور سے پڑھنا ہے، اور جو مطلب آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جو آپ کے ذہن میں اس شعر کا مطلب آتا ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے، اور اپنے امی ابو کو چیک کرانا ہے، اور ان کو کہنا ہے کہ امی یا ابو اس میں ہم مزید اچھی طرح یا مزید بہتری کس طرح لا سکتے ہیں۔ اور ایک دن آئے گا کہ آپ اپنے امی ابو یا ٹیچر سے ضرور شاباش شاباش لیں گے، اور صرف تشریح نہیں کرنی بلکہ جو الفاظ خط کشیدہ ہیں، اسے لقب پانے، بر لانے، اپنے پرائے، غم کھانے والا، آپ نے ان الفاظ کی وضاحت بھی
کرنی ہے۔